जहानी साहब, मैं आपकी नींद में कब खराबी डाल रही हूँ? आप सो जाइए, मैं आपके पास इसी कुर्सी पर बैठी रहूंगी। मेरे लिए यही बड़ी बात होगी कि इसने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। एकदम मेरा पारा चढ़ गया। मैं तुम्हें शक्ल से उल्लू का पट्टा नजर आता हूँ? जाओ अपना काम करो, मुझे आराम करने दो। वो एकदम बुझ सी गई। 16 सिंगार, खूबसूरत मुस्कुराहट और नशीली चाल का भरम टूट गया था। इसकी आंखों में हैरत आमेज बेचारगी उभर आई, जैसे वो खुद को अर्श पर समझने वाला औंधे मुंह फर्श पर गिरे और दम बखुद रह जाए। जैसा कि मैंने बताया, वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसकी साथी लड़कियां बिल्कुल गई गुजरी थीं। शायद इन्हीं के सबब वो खुद को अहम समझने लगी थी। अब खुशफहमी का ये शीशा चकनाचूर हो गया था। ना जाने इस मंजर ने मेरे दिल का कौन सा तार छेड़ा कि मेरा गुस्सा जाता रहा। वो लड़खड़ाती हुई उठी तो मैंने कहा, बैठ जाओ। वो चंद लम्हे साकित रही, फिर बेजान सी होकर बैठ गई। मैंने नरमी से पूछा, पूरा नाम क्या है तुम्हारा? पूरा नाम हस्सा ही है जी। कहाँ की रहने वाली हो? गुरदासपुर की। देखो हस्सा भाई, खुदा ना खास्ता तुम्हारी खूबसूरती और जवानी में शक नहीं है, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आराम करना चाहता हूँ। मेरी बात समझ रही हो ना? हाँ जहानी साहब, समझ रही हूँ। दरअसल क्या? वो कुछ देर तजब्जब में रही, फिर जी कड़ा करके बोली, मैं वापस गई तो प्रेम और आशा मेरा मजाक उड़ाएंगी। क्यों मजाक उड़ाएंगी? बस। इसके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो कोई बड़ा बोल बोलकर आई है। मुमकिन है बाकी लड़कियों से इसने कोई शर्त वगैरह भी लगाई हो। तो तुम यहाँ रहना चाहती हो? अगर आप बुरा ना माने तो, और सुबह डेंगा साहब से मेरी शिकायत ना करें तो। वो कौड़ियों के मोल बिकने वाली एक फहाशा लड़की थी। इसके बावजूद मैं इसकी बात मानने पर मजबूर हो रहा था। शायद इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले मुझसे इसका दिल तोड़ने का कसूर सरजद हुआ था, और दिल दिल ही होता है, चाहे तवाइफ का हो या शरीफ जाती का। अच्छा, अगर बैठना ही है तो मुझे अपनी कहानी सुनाओ। चंद इधर उधर की हाँकने के बाद वो मुझे अपनी कहानी सुनाने लगी। इस कहानी में एक भी नई बात नहीं थी। ये एक तवाइफ की रायजुल वक्त रुदात थी। एक मोहब्बत की भूखी लड़की, एक दगाबाज लड़का, लम्हों की लर्जिश और उम्रों का रोना। इस कहानी के दौरान किसी साथ वाले कमरे में जश्न रिहाई जारी रहा। निस्वानी और मर्दाना आवाजें एक दूसरे में गडमड होती रहीं। कहकहे गूंजते रहे और शीशा खनकता रहा। हसन ने भी पूरी तरह हार तस्लीम नहीं की थी। गुफ्तगू के दौरान गाहे बगाहे इसका जिस्म भी बोलने लगता। बजुबाने खामोशी इसने मुझे कई बार भड़काने और उकसाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। रात 2 बजे के करीब मैं सोने के लिए लेट गया। हंसा सोफे पर दराज हो गई। मैं कमरे की बत्ती बुझा देता तो शायद वो जल उठती, लेकिन मैंने बत्ती जलती रहने दी, इसलिए वो बुझ गई। और चूंकि वो बुझ गई थी, इसलिए जल्द ही नींद की आगोश में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं इसके मध्यम खराटे सुन रहा था। अगली सुबह डेंगा सिंह और इसके साथी देर तक मदहोश पड़े रहे। इनके ख्वाब गफलत से फायदा उठाकर मैंने पूरी कोठी का एक राउंड लगाया। ये कोठी छड़ों का डेरा थी और इसकी हालत देखकर ही अंदाजा हो जाता था कि यहाँ सिर्फ तवाइफों का आना जाना है। औरत के दम कदम से ये दरो दीवार महरूम है। मुझे ये देखकर यकगोना तसल्ली हुई कि कोठी के पोर्च में एक मोटर रिक्शा मौजूद है। ये रिक्शा किसी बिस्किट बनाने वाली कंपनी का था और अकब से बिल्कुल बंद था। रिक्शे को देखते ही मैं समझ गया कि ये डेंगा सिंह ने मेरे सफर के लिए मंगवाया है। जैसा कि बाद में पता चला, ये इंतजाम कल रात कर्फ्यू लगने से पहले किया जा चुका था। ड्राइंग रूम में पहुंचकर मैंने डेंगा सिंह को जगाया। वो एक सोफे पर औंधा पड़ा था। इसकी धोती कहीं से कहीं जा रही थी और फर्श पर जॉनी वॉकर की खाली बोतल पड़ी थी। ड्राइंग रूम में मुझे मत सिंह भी दिखाई दिया। इसका ज्यादातर चेहरा झाड़ झनकार में छुपा हुआ था। रुखसारों के पास जो थोड़ी सी जगह खाली थी, वहां गाजे और लिपस्टिक के निशान नजर आ रहे थे। नींद में वो किसी बच्चे ही की तरह मासूम लग रहा था। ऐसा बच्चा जो किसी जेल से नहीं, स्कूल से रहा होकर आया हो और अब अपनी माँ के जानों पर सर रखकर गहरी नींद सो रहा हो। ये मत सिंह की असल शक्ल सूरत थी, जिस पर इसने ना जाने कौन कौन से खोल चढ़ा रखे थे। यहीं पर एक कोने में मुझे शकूरा भी नजर आया। वो खुद को इस महफिल रंगो तर्क से दूर नहीं रख सका था और कालीन पर मदहोश पड़ा था। डिंगा सिंह के बाद मैंने शकूर को बेदार किया और इन दोनों को बताया कि कर्फ्यू में 8 से 11 तक का वक्फा है और मैं हर सूरत इस वक्त से फायदा उठाना चाहता हूँ। जितनी ताखिर हो चुकी थी वही काफी थी। अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता था। मैं अपने साथियों को निहायत गैर यकीनी हालात में छोड़कर आया था और अब 6-7 दिन गुजरने के बावजूद इन तक वापस नहीं पहुंच सका था। मैंने डेंगा सिंह पर यह वाजे कर दिया कि मैं यहाँ से अकेला जाना चाहता हूँ।
شکورہ موٹر سائیکل ڈرائیو کر سکتا تھا، لہٰذا مجھے کسی نئے ڈرائیور کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہاں، میں نے اس بات کا ڈینگا سنگھ سے وعدہ کیا کہ اپنے ساتھیوں سے میری ملاقات ہو یا نہ ہو، میں اس سے دوبارہ رابطہ قائم ضرور کروں گا۔ رکشے میں پیٹرول موجود تھا، کاغذات بھی مکمل تھے۔ میرے لیے مزید سہولت فراہم کرتے ہوئے ڈینگا سنگھ نے کہیں سے شہر کا نقشہ بھی حاصل کر لیا تھا۔ ماؤزر میرے پاس موجود تھا۔ اس کے باوجود ڈینگا سنگھ نے موٹر رکشہ میں ایک رائفل اور اس کے 150 راؤنڈ بھی رکھوا دیے تھے۔ ٹھیک 8 بجے ہم کوٹھی کے پورچ سے روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک مت سنگھ، اچھو اور ان کے تمام ساتھی سوئے پڑے تھے، اور سب لوگوں کے علاوہ وہ لڑکی بھی سو رہی تھی جس نے میرے ساتھ رات گزاری تھی۔ میرے ساتھ رات گزارنے کو اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، اور میں نے بھی اس کی انا کو ٹھیس پہنچانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ میں کون سا 20 سالہ لڑکا تھا جس کی منگنی ٹوٹ جانے کا اندیشہ تھا؟ میں جہانی استاد تھا، اور میری بدنامیوں کی فہرست بہت طویل تھی۔ موٹر رکشہ 1-2 ذیلی سڑکوں سے گزرنے کے بعد شہر کے بھرے پھرے حصے میں آ گیا۔ کرفیو میں نرمی ہوتے ہی لوگ سڑکوں اور بازاروں میں امنڈ آئے تھے۔ رکشے کے بند کیبن نما حصے میں اگلی جانب ایک جالی سی تھی۔ میں اس جالی کے راستے شکورے سے مخاطب ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے سب سے پہلے گاندھی چوک چلنے کو کہا۔ گاندھی چوک یا گاندھی اسکوائر ہی وہ جگہ تھی جہاں سے میں واپسی کا راستہ ڈھونڈ سکتا تھا۔ ہم قریباً 10 منٹ میں گاندھی اسکوائر پہنچ گئے۔ راستے میں جگہ جگہ پولیس اور نیم فوجی دستے دکھائی دیے۔ گاندھی اسکوائر پہنچ کر میں نے وہ کشادہ سڑک ڈھونڈ لی جہاں سے میں بذریعہ بس یہاں پہنچا تھا۔ شکورہ میری ہدایت کے مطابق رکشہ چلا رہا تھا۔ 20-25 منٹ میں ہم شہری حدود سے باہر نکل آئے۔ اب درختوں سے گھرے ہوئے اس ویران گردوارے تک تھوڑا بہت سفر باقی تھا۔ میرے دل کی دھڑکن لمحہ بلمحہ تیز ہو رہی تھی، اور میں خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر آنے والے حالات کے لیے تیار کر رہا تھا۔ چونگی سے 2 میل آگے ہم ایک زبردست پولیس ناکے سے بخیریت گزر گئے تو مجھے امید پیدا ہو گئی کہ ہم صحیح سلامت حالت میں ٹرک تک پہنچ جائیں گے۔ وہ بڑے سنسنی خیز لمحات تھے جب ہمارا ٹرک سڑک سے اتر کر گردوارے کے ویران کھنڈر کی طرف گھوما۔ ماؤزر میرے ہاتھ میں تھا اور آنکھیں رکشے کی جالی سے لگی ہوئی تھی۔ جنتر کے گھنے درختوں میں نے رکشہ رکوا دیا اور پیدل ہی موقع کی طرف بڑھا۔ چند لمحے بعد میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں چند روز پہلے میں ٹرک چھوڑ کر گیا تھا۔ تیل کے دھبوں والی خالی جگہ میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ نہ کہیں ٹرک نظر آ رہا تھا، نہ صفدر اور نہ زرعی گل۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ میں نے ذرا جھک کر ان نشانات کا معائنہ کیا جو ٹرک کے پہیوں سے بنے تھے۔ ان نشانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ ٹرک کو اس جگہ سے روانہ ہوئے کم از کم 48 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی، اس کے باوجود سرد ہوا درختوں سے سائیں سائیں کرتی گزر رہی تھی۔ میں نے گرم چادر مضبوطی سے جسم کے گرد لپیٹی اور عین اس جگہ کا معائنہ کرنے لگا جہاں 7-8 روز پہلے میں نے ٹرک پارک کیا تھا۔ بغور معائنے کے باوجود میں نے کوئی خاص بات نوٹ نہیں کی۔ نہ کہیں دھینگا مشتی کے آثار نظر آئے، نہ کوئی ایسی شہادت ملی جس کی بنا پر کہا جا سکتا تھا کہ یہاں کوئی گاڑی وغیرہ پہنچی ہے۔ موقع پر قدموں کے جو مدھم نشانات موجود تھے انہیں میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ صفدر اور زرعی گل کے نقشے پا تھے۔ سگریٹ کا خالی پیکٹ نظر آیا، یہ صفدر کا برانڈ تھا۔ اس پیکٹ کے پاس ہی ایک خون آلود پٹی پڑی تھی۔ یہ پٹی خانہ بدوش دلجیت کی ران پر سے اتاری گئی تھی۔ ایک جگہ چند اینٹوں کے درمیان کوئلے وغیرہ پڑے تھے، جیسے یہاں چولہا تیار کر کے کچھ پکایا گیا ہو۔ میں نے گردوارے کے ارد گرد گھوم کر دیکھا، کہیں کوئی متنفس دکھائی نہ دیا۔ اچانک مجھے چونکنا پڑا۔ کیکر کے ایک جھنڈ میں سے ایک سایہ متحرک ہوا تھا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، میرے سامنے زرعی گل کھڑا تھا۔ وہ بالکل مختلف لباس میں نظر آ رہا تھا۔ یہ مقامی لباس ڈبی دار شلوار قمیص پر مشتمل تھا۔ جوتا بھی اس لباس سے میل کھاتا تھا۔ زرعی گل کو پہچان کر چادر کے نیچے ماؤزر پر میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ زرعی گل تیز لہجے میں بولا، چلو استاد جی، یہاں سے نکل چلیں، بہت خطرہ ہے ادھر، امجان پر کھل کر آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹرک اور دوسرے لوگ کہاں ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے، آپ چلیں، ہم ڈیرے پر پہنچ کر آپ کو بتاتا ہے۔ زبردست اسٹوری ہے، پنجابی فلم کا مافک۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا درختوں میں لے گیا۔ کون سی سواری ہے تمہارے پاس؟ سواری نہیں، پورا سوارا ہے، ٹریکٹر ہے، یہاں سے تھوڑی دور درختوں میں کھڑا کیا ہم نے، آپ بس فٹافٹ قدم اٹھائیں۔ میں ایک موٹر رکشے پر آیا ہوں، ایک بندہ بھی میرے ساتھ ہے، وہ گردوارے کے پچھواڑے کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ رکشے کو گولی مارو استاد جی،
اللہ ہم کو رکشے کا کرایہ معاف کر دے گا، ابھی ہم سخت مصیبت میں ہیں۔ ویسے آپ ٹھہرا ہوا کہاں تھا؟ اتنی دیر لگائی آپ نے، ہم تو انتظار کر کر کے انتظار حسین بن گیا۔ یہاں ایک بابو لیاقت ہے، بڑے کام کا بندہ ہے، اسی کے پاس تھا۔ لیکن تم اتنی جلد بازی مت کرو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ میرے خیال میں ٹریکٹر سے تو رکشہ ہی بہتر ہے۔ اور ایکا ایکی مجھے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اوندھے منہ زمین پر گرنا پڑا۔ زری گل بھی چھپکلی کی طرح پٹ سے گرا۔ شارٹ گنز کے 2 فائر ہوئے تھے اور چھرے سنسناتے ہوئے ہمارے پاس سے گزر گئے تھے۔ زری گل بڑے مخدوش انداز میں گرا۔ فوری طور پر میں یہی سمجھا کہ وہ جہان فانی سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن میرا یہ قافیہ غلط نکلا۔ مزید فائر ہونے سے پہلے وہ میرے ساتھ ہی اٹھا اور برق رفتاری سے کیکر کے درختوں کی طرف بھاگا۔ خبردار! میں نے ایک گرجتی ہوئی آواز سنی اور اس کے ساتھ ہی ایک رائفل کی نال نیم کی گھنی شاخوں سے برآمد ہوئی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ماؤزر سے 2 فائر کیے۔ رائفل کی نال اوجھل ہو گئی اور کوئی دھپ سے کچی زمین پر گرا۔ میں نے زری گل کو دیکھا، وہ بھی اپنی چادر کے نیچے سے ریوالور برآمد کر چکا تھا۔ یہ زری گل کی آخری جھلک تھی جو میں نے دیکھی۔ پھر گھنے درختوں میں ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ زری گل! زری گل! میں نے اسے 2-3 بار پکارا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ اس طرح پکارنا مصیبت کو دعوت دینا ہے۔ میں حتی الامکان خاموشی سے آگے بڑھنے لگا تاکہ رکشہ تک پہنچ سکوں۔ میں صاف طور پر محسوس کر رہا تھا کہ 1 یا 2 مسلح افراد درختوں میں موجود ہیں اور پاگلوں کی طرح مجھے کھوج رہے ہیں۔ پھر مجھے بالکل اپنے قریب سے ایک آواز سنائی دی اور میں بے طرح چونک گیا۔ یہ شیطان ابن شیطان، درندہ خصلت شنکر کی آواز تھی۔ وہ اپنے کسی ساتھی سے رائفل مانگ رہا تھا۔ شنکر سے دو بدو مقابلہ کرنے اور اسے عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کی خواہش برسوں سے میرے دل میں موجزن تھی، لیکن اس خواہش کی تکمیل کے لیے یہ موقع کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ میرا اولین ٹارگٹ یہ تھا کہ اپنے ساتھیوں تک پہنچوں اور 4 پہیوں پر دوڑنے والی اس قیامت خیز راز کی حفاظت کا بندوبست کروں جس نے فرید کوٹ اور اس کے گرد و نواح میں تہلکہ مچایا ہوا تھا۔ میں بے آواز چلتا ہوا موٹر رکشہ تک پہنچا۔ وہ اسی جگہ کھڑا تھا جہاں میں سے چھوڑ کر گیا تھا۔ شکورے نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بالکل تیار حالت میں بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ بھی فائرنگ کی آواز سن چکا تھا اور جان چکا تھا کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ جھک کر بھاگتا ہوا میں رکشے تک پہنچا۔ ماؤزر میرے ہاتھ میں تھا اور سامنے کی جانب سے سارا لباس مٹی میں لتھڑا ہوا تھا۔ چلو، میں نے سرسراتی آواز میں کہا۔ شکورے نے لیور کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر رکشہ سٹارٹ کیا اور تیزی سے یو ٹرن لے کر سڑک کی طرف بھاگا۔ رکشہ ایک ایسی سواری ہے کہ ہموار سڑک پر بھی اچھل کود کے لیے مچلتا رہتا ہے۔ یہاں تو سرے سے راستہ ہی نہیں تھا، بس کٹی پھٹی اونچی نیچی کلری زمین تھی۔ رکشہ تیز رفتاری سے چلا تو یوں لگا جیسے کوئی ہوائی جہاز رن وے کے بجائے زیر تعمیر سڑک پر ٹیک آف کر رہا ہے۔ ابھی ہم سڑک سے نصف فرلانگ دور تھے کہ ایک زرد رنگ کی کار درختوں سے نکلی اور دھول کے بادل اڑاتی تیزی سے ہماری طرف بڑھی۔ یہ کار چونکہ سڑک کی جانب سے آ رہی تھی، لہٰذا شکورے کو موٹر رکشے کا رخ مخالف سمت میں موڑنا پڑا۔ عام ڈیلیوری رکشے کی طرح اس رکشے کا دروازہ بھی عقب میں تھا۔ میں نے دروازے کی چٹخنی چڑھا دی۔ تھوڑا پٹ کھول کر میں نے عقب میں آتی ہوئی گاڑی کے اوپر تلے کئی فائر کیے، لیکن اس کا ٹائر برسٹ نہیں کر سکا۔ ایک تو فاصلہ زیادہ تھا اور دوسرا رکشہ سرکش گھوڑے کی چال چل رہا تھا۔ قریباً 5 منٹ بعد کار اور رکشے کی یہ اندھا دھند دوڑ اچانک ختم ہو گئی۔ دوڑ ختم ہونے کا سبب بڑا سیدھا سادہ تھا۔ کار سے رکشہ پر 222 گن سے فائر کیے گئے۔ ایک گولی رکشے کے ٹائر میں لگی اور وہ جو پہلے ہی قلعہ بازی کھانے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، سر کے بل لڑکتا ہوا ایک نشیبی کھیت میں جا گرا۔ چند لمحے کے لیے زمین آسمان ایک دوسرے میں گڈمٹ سے ہو گئے۔ حواس بحال ہوئے تو میں نے شنکر شکرا کو دیکھا۔ وہ زرد کار میں سے برآمد ہو رہا تھا اور گرد کے بادل کو چیرتا ہوا مجھ پر جھپٹ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 222 گن تھی۔ وہ مجھے نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن نشانہ بنا دیتا تو ان صندوقوں تک کیسے پہنچتا جن کی خاطر وہ اور اس کے ہواری بے حساب وقت اور بے حساب دولت خرچ کر چکے تھے، جن کی خاطر انہوں نے ویرانوں کی خاک چھانی تھی اور انسانی خون کی ہولی کھیلی تھی۔ میں رکشے کے کھلے دروازے سے باہر گر گیا اور اب توریوں کے کھیت میں پشت کے بل پڑا تھا۔ 5 منٹ کی طوفانی ریس نے ہمیں آباد زمین سے نیم آباد زمین تک پہنچایا تھا۔ جس جگہ ہماری دوڑ کو فل اسٹاپ لگا وہاں اکا دکا کھیت نظر آ رہے تھے اور قریب ہی ایک کنویں یا ٹیوب ویل کے آثار بھی نظر آتے تھے۔
शंकर ने मुझ पर जस्त की और राइफल समेत पूरे वजन से मुझ पर गिरा। मैं जो उठने की कोशिश में जमीन से बुलंद हो चुका था, एक बार फिर चित हो गया। रिक्शे के लुढ़कने पर जरब आई थी और दर्द की टीसें उठ रही थीं। लेकिन जो ही शंकर के नफरत अंगेज लम्स का एहसास हुआ, सारी जिस्मानी तकलीफ और रगों पे की सारी कुव्वत गैज़ो गज़ब में ढल गई। जो ही शंकर मेरे ऊपर आया, मैंने घुटने की एक शदीद ज़रब इसकी पसलियों में लगाई और धकेल कर बाएं तरफ फेंक दिया। इसी वक्त मुझे यह एहसास हुआ कि रिक्शे से गिरते वक्त माउजर मेरे हाथ से निकल गया है। मैंने पलट कर शंकर के ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन वो कोई मामूली हरीफ नहीं था। इसकी ताकत से भी बढ़कर इसकी अय्यारी और चुस्ती खतरनाक थी। इसने लेटे लेटे फुर्ती से राइफल का आहनी कुंदा मेरे चेहरे पर मारा। इस ज़रब ने मेरे बालाई दांत हिला दिए और मुंह में खून का नमकीन जायका घुल गया। मैंने पीछे की तरफ गिरते हुए टांग चलाई और मेरी टांग की भरपूर ठोकर ने शंकर के हाथ से राइफल निकलवा दी। मैंने राइफल को खेत की नम जमीन पर गिरते देखा और इस मंजर के पस मंजर में मुझे खेत मजदूरों के हेले दिखाई दिए जो भागते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। तोरिया के इस खेत में लहलहाते पौधों के दरमियान चमकीले सूरज तले 2-3 मिनट तक मेरे और शंकर के दरमियान जबरदस्त जद्दोजहद हुई। फिर अचानक मेरी गर्दन इसके आहनी बाजुओं के शिकंजे में आ गई। ये इस दाव से मिलता जुलता दाव था जो मैं अक्सर अपने हरीफों पर इस्तेमाल किया करता था। मैं ये दाव एक बाजू से लगाता था, लेकिन शंकर ने इसके लिए दोनों बाजू इस्तेमाल किए थे। मेरा सर इसके पेट तले दब गया था और इसकी थोड़ी मेरी कमर पर चुभ रही थी। बड़ी जानलेवा गिरफ्त थी ये। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। मैं जानता था ज्यादा जोर लगाने की सूरत में मेरी गर्दन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता था। इससे भी ज्यादा हौसला शिकनी की बात यह थी कि शंकर मेरे आखिरी हरबे से आगा था। इसे मालूम था मेरी पिंडली से हर वक्त एक रामपुरी खंजर खास टेक्निक के साथ बंधा रहता है। जो ही मैंने अपना हाथ खंजर की तरफ बढ़ाने की कोशिश की, शंकर ने गर्दन को बेरहमी से खींचकर मुझे इस हरकत से रोक लिया। हमारे गिर्द अब 15-20 अफराद इकट्ठे हो चुके थे। पहले तो उन्होंने हमें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब शंकर ने इन्हें खतरनाक लहजे में धमकियां दी तो वो तमाशाई बनकर रह गए। मेरी गर्दन इस तरह झुकी हुई थी कि मैं सिर्फ अपने बाएं पहलू की तरफ देख सकता था। मुझे उल्टे हुए रिक्शे का मंजर नजर आया। चंद देहाती अफरा तफरी में से सीधा करने की कोशिश कर रहे थे। गालिबन इनका ख्याल था कि कोई शख्स रिक्शे तले दबा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। रिक्शे में मेरे अलावा सिर्फ शकूरा था और शकूरा रिक्शे से बाहर आ चुका था। मैंने इसे सिर्फ 10 कदम की दूरी पर देखा। इसकी पेशानी से खून रिस रहा था। मैंने इसके हाथ में वही राइफल देखी जो डेंगा सिंह ने एहतियातन रिक्शे में रखवा दी थी। राइफल का रुख शंकर की तरफ था, लेकिन न जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा था कि शकूरा इस राइफल से शंकर को निशाना नहीं बना सकता। मालूम नहीं ये शंकर के नाम की दहशत थी या शकूरा ने कभी किसी पर गोली चलाई ही नहीं थी। किसी को गोली मारने का दावा करने और वाकई गोली मार देने में बहुत फर्क होता है। मैंने अंदाजा लगाया कि शकूरा शंकर को सिर्फ धमकाना चाहता है। वो हैजियानी लहजे में बोला, छोड़ दो शंकर साहब, पीछे हट जाओ वरना मैं फायर कर दूंगा। वो कदम कदम शंकर की तरफ खिसकता आ रहा था। ये इसकी दूसरी बेवकूफ़ी थी। अगर वो गोली नहीं चला सकता था तो फिर दूर ही खड़ा रहता। पास आने की क्या जरूरत थी? मैं अपने हरीफ को अच्छी तरह जानता था, लेकिन शकूरा बेखबर था कि वो किस मुसीबत को दावत दे रहा है। फिर वही हुआ जिसका डर था। जब शकूरा राइफल के जोम में खतरनाक हद तक करीब आ गया तो शंकर ने मेरी गर्दन पर गिरफ्त ढीली किए बगैर शकूरे को एक शदीद ज़रब लगाई। इसकी टांग ने कराटे की राउंड हाउस किक के अंदाज में हरकत की और वजनी बूट की ज़रब शकूरे के जबड़े पे जा पड़ी। ज़रब इतनी शदीद थी कि मैंने हड्डी टूटने की आवाज़ सुनी। हैवी वेट बॉक्सर का घूंसा खाने वाले बदनसीब की तरह शकूरा लड़खड़ाया और कटे हुए शैतीर की तरह खेत में गिर गया। ये एक ही ज़रब इसके लिए काफ़ी शाफी साबित हुई। अगले 24 घंटे तक मैंने इसके बदन को दोबारा जुम्बिश करते नहीं देखा। मेरी बेबसी और शकूरे का अंजाम देखकर लोग हिरासा हो गए थे। शायद वो सोच रहे थे कि शंकर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो इसी तरह मेरी गर्दन दबाए रखेगा यहाँ तक कि मैं सबके सामने दम तोड़ जाऊंगा। और वाकई मेरी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। दम सिमटकर आंखों में आ चुका था और कुछ अंदाजा नहीं था कि आइंदा क्या पेश आएगा। अगर मेरे और शंकर के दरमियान फ्री स्टाइल कुश्ती हो रही होती तो यकीनन इस मौके पर मैं रिंग के फर्श पर हाथ मारकर अपनी पसपाई का ऐलान कर देता। लेकिन ये कुश्ती नहीं, जिंदगी और मौत की जंग थी। शंकर मुझ पर पूरी तरह काबू पाए हुए था, लेकिन ये बात इसकी समझ में नहीं आ रही थी कि अब मेरा क्या करे। शायद वो इस इंतजार में मुझे जकड़े हुए था
کہ اس کے ساتھی یہاں آن پہنچے اور مجھے سنبھال لیں۔ زور آزمائی کے دوران میں اور شنکر زمین پر گر گئے، تاہم شنکر نے اپنی گرفت برقرار رکھی۔ صورتحال طول کھینچتی جا رہی تھی۔ ایک ہمدرد بزرگ آگے بڑھا اور شنکر کو مخاطب کر کے لجاجت سے بولا، چھوڑ دے پتر، بس کر، اس طرح گردن ٹوٹ جاتی ہے بندے کی۔ شنکر ہانپتی کانپتی غیر انسانی آواز میں غرایا، پیچھے ہٹ جاؤ، میں کہتا ہوں پیچھے ہٹ جاؤ۔ دو اور دیہاتیوں نے میری سفارش کرنا چاہی، لیکن شنکر نے انہیں بھی دھمکا کر پیچھے ہٹا دیا۔ وہ سب سیدھے سادے لوگ تھے، کسی میں اتنی ہمت تک نہیں تھی کہ زمین پر پڑی ہوئی 2 رائفلوں میں سے کوئی ایک رائفل اٹھا کر شنکر پر تان لیتے یا سب مل کر اس پر پل پڑتے۔ میری آنکھوں میں ستارے سے ناچنے شروع ہو گئے تھے اور لگتا تھا کہ کسی بھی لمحے میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاؤں گا۔ اس طرح کے مہلک داؤ میں پھنس جانے کا احوال کچھ انہی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے جو اس تجربے سے گزرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو دیسی کشتیاں ہوتی ہیں، ان میں کبھی کبھار ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے۔ ایسی کشتیوں میں راؤنڈ یا وقفے وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ کسی خطرناک داؤ میں پھنس جانے والا پہلوان شکست سے بچنے کے لیے تادیر اپنی جان پر عذاب جھیلتا رہتا ہے اور بعض اوقات موت کی سرحد کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ بے شک میں شنکر کے جنگل میں بری طرح پھنس گیا تھا، لیکن مدافعت سے دستبردار نہیں ہوا تھا۔ میں مسلسل اس طاق میں تھا کہ اپنے نیچے لٹکتے ہوئے ہاتھوں سے شنکر کے زیریں جسم پر ضرب لگا سکوں۔ شنکر بھی اس بات کو سمجھتا تھا اور وہ اپنی ٹانگیں مجھ سے دور رکھے ہوا تھا۔ بہرحال مجھے امید تھی کہ جلد یا بدیر وہ غلطی کرے گا۔ میری ہر لمحہ دھندلاتی ہوئی آنکھیں اس غلطی کے انتظار میں تھیں۔ آخر میری امید بر آئی۔ مجھے زمین سے اٹھانے کی کوشش میں شنکر کا زیریں جسم میرے قریب آ گیا۔ میں نے اپنا بازو لمبا کیا اور بچی کھچی طاقت جمع کر کے ایک بھرپور ضرب شنکر کے جسم کے نازک حصے پر لگائی۔ وہ بری طرح تڑپا۔ ایک ساتھ کے لیے میری گردن پر اس کی آہنی گرفت نرم پڑی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنی گردن چھڑا لی اور شنکر کو نیچے لیتا ہوا دھول سے اٹے راستے پر آ گرا۔ مجھ پر جیسے خون سوار ہو گیا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میرے مکے تابڑ توڑ شنکر کے چہرے پر برس رہے تھے۔ وہ بھی جوابی ضربے لگا رہا تھا، لیکن میرا پلہ واضح طور پر بھاری تھا۔ اس نے بھاگ کر رائفل تک پہنچنا چاہا۔ میں نے جست لگا کر اسے راستے میں دبوچا اور دھکیلتا ہوا کئی گز پیچھے لے گیا۔ اب ہم کنویں کے بالکل قریب تھے۔ شنکر کے ایک طوفانی گھونسے سے اپنا چہرہ بچا کر میں نے پنڈلی سے خنجر کھینچا اور بے دریغ شنکر پر حملہ کر دیا۔